قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں اس شیطان تاثیر گورنر جو گستاخ رسول تھا نا، جس نے آقا و مولا کو گالیاں دی تھی، اچھا یہ بتائیں کہ جی گستاخ رسول کو جو گولیاں ماری غازی ممتاز قادری صاحب نے، کتنے لوگ غازی ممتاز قادری صاحب کے ساتھ ہیں؟ کتنے لوگ جو ہے گستاخ رسول شیطان تاثیر دے نال نے؟ اے ذہن وچ رکھنا، پارٹیاں دو ہی بننیاں نے۔ حضور نے فرمایا پارٹیاں دو ہی ہیں قیامت والے دن، آخرت والے میں۔ ایک وہ پارٹی ہے جو حق پر ہے، جس کی قیادت خود آقا و مولا حضور علیہ السلام فرمائیں گے۔ انبیاء کرام بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے، صدیق اکبر بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے، حضرت عمر بھی، عثمان بھی، غنی بھی، اولیاء کرام بھی، اوتاد بھی، کتب الاقطاب بھی، تمام حفاظ بھی، تمام آپ حضور کے غلام بھی اس جھنڈے کے نیچے۔ تو دوسرا جو سا گروہ وہ قیامت والا دوستیوں کا، کافروں منافقوں کا، جس میں جو سا فرعون بھی کھڑا ہوگا، امون بھی کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، نمرود بھی کھڑا ہوگا، ابو جہل بھی ہوگا، ابو لہب بھی ہوگا۔ تو یہ گروہ جو سے ہیں وہ دو ہی ہیں۔ کیوں جی؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا، عشق قاتل سے اور مقتول سے ہمدردی بھی۔ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، اور سجدہ خالق کو پڑھنی 5 نمازیں بھی، رکھنے 30 روزے بھی، اور ابلیس سے یرانہ بھی۔ سجدہ خالق کو اور ابلیس سے یرانہ بھی، بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا۔ ٹھیک، تو غازی ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں گولیاں مارنے لگا نا شیطان تاثیر کو، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر میرے دل میں یہ خیال گزرا، کہ ابھی تو میں نے اس کو 27 گولیاں میں نے اس کو مار دینی، تو کل کرا کو لوگ یہ کہیں گے یار ممتاز قادری تو وقت تک کانسٹیبل سی، سپاہی سی، تے اس دا گارڈ سی، تو ہو سکتا ہے کہ ممتاز قادری کی کوئی اس نے بےزتی کی ہو گورنر نے، یا کوئی ذاتی کوئی نہ دی کوئی دشمنی ہوئے، اس دشمنی کے اندر ممتاز قادری نے اس کو گولیاں مار دی، تو اس راز کے اوپر تو پردہ ہی رہ جانا۔ لوگ کہیں گے یا پتہ نہیں وہ کس وجہ سے ممتاز قادری اس کو گولیاں مار دینا، کیونکہ جیسے ہی میں نے اس کو گولیاں مارنی تو باقی بھی اس کے گارڈ موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ باقی جو لیڈ کے گارڈ کھڑے پولیس والے نے مجھے گولی مار کے شہید کر دینا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی لمحے میں نے سینکڑوں کی تعداد میں اولیاء کرام سبز کپڑوں میں موجود اپنے سامنے جو کھڑے دیکھے، سب کے سب اولیاء کرام نے، آپ فرماتے ہیں کہ ان میں داتا علی اجویری بھی کھڑے تھے، معین الدین چشتی اجمیری بھی کھڑے تھے، داتا علی اجویری بھی کھڑے، اور اعلیٰ حضرت بھی کھڑے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کھڑے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب اولیاء کرام نے مجھے یہ کہا کہ غازی ممتاز، اگر تو کائنات کا ممتاز بننا چاہتا ہے، اگر تو کائنات کا ممتاز بننا چاہتا، اگر تو غازی ناموس رسالت بننا چاہتا، تو کلاشنکوف آج تیرے ہاتھ میں، گستاخ رسول تیرے ریج میں ہے۔ غازی ممتاز تیرا کام اتنا ہی ہے کہ تو گستاخ رسول کے سینوں میں گولیاں اور پار کر دے، اور جو تیرے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ تجھے اس کے گارڈ گولیاں مار دیں گے، تو اس کے گارڈوں کی بندوقیں پکڑنا، ان کے گولیاں روکنا ہم اولیاء اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ اور جو تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس راز کے اوپر پردہ رہ جانا، اس راز سے پردہ کون اٹھائے گا، تو اس وقت کے اولیاء کرام نے یہ ضمانت دی کہ غازی ممتاز اس راز سے پردہ اٹھانا بھی ہم اولیاء کرام کی ڈیوٹی ہے۔ اب بتاؤ نا کہ کتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے گئے، اور اس وقت تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل، اور یہ رسول اللہ کے لیے اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اب بتاؤ کہ جس نے گردن دی آقا و مولا کے لیے، پھر حضور علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے شہید ناموس رسالت کا لقب بھی آپ کو دلوا دیا، جنہوں نے پابندیوں کے باوجود، اس نیٹ بھی بند تھا، فون بھی بند تھا، لیکن اس کے باوجود آقا و مولا نے 60 لاکھ سے زائد بندوں سے آپ کا جنازہ بھی پڑھوا دیا، اور آج تک دربار نبوی میں نعرے نہیں لگے۔ رسول اللہ کا دربار وہ ہے کہ جہاں اونچی سانس لینا بھی بے ادبی شمار کی جاتی ہے۔ پھر آخر کیا وجہ کہ غازی ممتاز حسین قادری زندہ آباد کے نعرے دربار نبوی میں کس طرح لگ گئے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب آپ غازی ممتاز قادری کے ساتھ ہیں نا جی انشاءاللہ سارے، ٹھیک، تو جنہوں نے ان کو پھانسی دی ان کے بھی ساتھ ہیں جی، تو گستاخ رسول کے ساتھ جو کھڑے ان کے بھی ساتھ ہیں۔ اور یہ سارا معاملہ ہوا گستاخہ آسیہ ملونہ دی وجہ تو اس نے گالیاں کٹیاں، پھر اس کی حمایت کے لیے وقت کا گورنر شیطان تاثیر چلا گیا، ٹھیک ہے جی، تو شیطان تاثیر نے کہا جی رسول اللہ کا یہ جو قانون ہے معاذ اللہ اس کو وہ کالا قانون بول گیا، تو پھر آپ آسیہ ملونہ کے ساتھ ہیں، اور جنہوں نے آج اس کو باہر بھیجا پھر آپ اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا، یہ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں آپ نے بولنا۔ حضور علیہ السلام جو رسول اللہ کی امتی کے اندر جو دل کے اندر جو خیال بھی گزرتا ہے، آقا و مولا اس خیال سے بھی واقف ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اتنی بات نہیں ہے، اس سے اگلی میں آپ کو بات بتاؤں، حتیٰ کہ کسی بھی انسان کافر کے دل کے اندر بھی جو خیال گزرتا ہے رسول اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بات بتا رہا ہوں، کافر کے دل کے اندر بھی جو خیال گزرتا ہے رسول اللہ اس سے بھی واقف ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔